نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی کا مستحق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، غلط راہوں سے بچانے کے لیے، جہنم سے دور رکھنے کے لیے، جنت تک پہنچانے کے لیے بے شمار انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اسی آیت کی روشنی میں آپ تک حق اور صحیح بات پہنچانے اور ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ دراصل اس آیت کا تعلق جنت اور جہنم سے ہے۔ 3-4 کلمے ہیں جو اس آیت میں استعمال کیے گئے ہیں اور جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جنت میں داخلہ اور جہنم سے بچاؤ یہی اصل کامیابی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ انسان کے پاس اعمال صالحہ ہونا چاہیے۔ اور اعمال صالحہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے لیے خالص طور پر کیے جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے جائیں، وہ اعمال صالحہ ہے۔ لہذا جنت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان بہت سارے اعمال آج ایسے انجام دیتا ہے جس کو وہ دین سمجھتا ہے،
عبادت سمجھتا ہے، یہ شریعت سمجھتا ہے، نبی کی طرف منسوب کر کے دین اور شریعت سمجھ کر کے ان اعمال کو انجام دیتا ہے، حالانکہ ان کے ذریعہ وہ جنت نہیں پا سکتا، جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جنت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا شرط ہے، اور جہنم سے بچاؤ کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا شرط ہے۔ ہاں، اب اگر کوئی نیک اعمال نہ کرے تو گویا کہ وہ جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ جہنم کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی۔ یوں تو یہ دونوں چیزیں جنت اور جہنم بڑی اہم ہیں، اور بڑی طویل گفتگو کی جائے ان پر تب بھی کم ہے، لیکن ہم صرف جہنم کا مختصر سا تعارف اور مختصر سا خاکہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہنم جو کلمہ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو معنی عموماً کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی بہت گہرا کنواں، بہت گہرا کنواں۔ جہنم کو جہنم بھی کہا جاتا ہے اور جہنم بھی آیا ہے، لیکن تینوں کلمے کے معنی ایک ہی ہیں کہ بہت گہرا کنواں۔ یہ معنی اپنی جگہ درست ہے۔ قرآن میں جہنم کے بے شمار نام آئے ہیں، کہیں سقر کہا گیا ہے، کہیں سریر کہا گیا ہے، کہیں حطمہ کہا گیا ہے، کہیں اور دوسرے نام بھی آئے ہیں، لیکن ان ناموں میں آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ہاویہ، کہ جہنم کا ایک نام ہاویہ بھی ہے۔ ہاویہ کا مطلب یہ ہے فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، کہ جس کے اعمال صالحہ جس کے پاس نہ ہو، ترازو میں جب اعمال تولے جائیں تو میزان ان کا ہلکا ہو جائے، پلڑا اوپر اٹھ جائے، بھاری نہ ہو، تو ان کو کہاں جانا پڑے گا؟ جہنم میں۔ کہاں؟ ہاویہ میں۔ اور ہاویہ کا جب معنی ہم دیکھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان نیچے گرتا ہوا چلا جائے گا۔ گویا کہ جہنم کے معنی گہرا کنواں، ایسا گڑھا جو گہرا ہو، اندھیرا ہو، جس میں تاریکی ہو، جو بہت گہرا ہو، کچھ نہ نظر آتا ہو، اس کنویں کو جہنم کہا جاتا ہے۔ اور اس کا یہ معنی اس کلمے کی روشنی میں بالکل درست ہے۔ جو غلط کام کرے گا وہ ہاویہ میں جائے گا، یعنی جہنم میں گرتا رہے گا، نیچے گڑھے میں جاتا رہے گا۔ کب تک گرے گا کچھ پتا نہیں ہے، اس کو گرتا چلا جائے گا۔ ایک معنی اور ہے جہنم کا، وہ ہے عجیب و غریب چیز، عجیب و غریب چیز، ہیبت ناک چیز، خطرناک چیز، دیکھ کر کے ڈر محسوس ہونے لگے۔ اور جہنم وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم پڑھیں اور ہم اگر جان جائیں تو ایک ایک چیز اس کی اتنی خطرناک ہے کہ انسان کے دل پر کپ کپی طاری ہو جائے، جسم پر لرزہ طاری ہو جائے۔ اگر انسان عقل رکھتا ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو تب، اور اگر بہرا ہے، گونگا ہے، عقل بند ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، دل بند ہے، تو پھر اسے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ سب کچھ اس کا بند ہے۔ لہذا جہنم کے دو معنی، ایک تو گہرا کنواں اور دوسرا عجیب و غریب چیز۔ جہنم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہاں کے سانپ ہو، چاہے وہاں کے بچھو ہو، چاہے وہاں کا عذاب ہو، چاہے وہاں خون اور پیپ کا عذاب ہو، چاہے دوسری چیزیں، جتنے بھی عذاب ہیں سارے کے سارے بڑے ہی عجیب و غریب ہیں، جو نام تو وہی ہے لیکن دنیا کی چیزوں سے ذرہ برابر ان میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں جو آیت میں ذکر ہے، نار، فمن زحزح عن النار، نار کہا گیا جہنم کو، آگ کہا گیا، حالانکہ یہ جہنم کا عذاب ہے،
گویا کہ جہنم میں مختلف قسم کے عذاب ہیں، کہیں بچھو کا ہے، کہیں سانپ کا ہے، کہیں آگ کا ہے، کہیں گندے پانی اور خون کا ہے، کہیں کسی اور طریقے کا عذاب ہے۔ یہاں جہنم کو نار کہا گیا۔ نار کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کے سارے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب آگ کا ہوگا۔ یصلی النار الکبریٰ، اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہوگی اس میں بدبخت انسان داخل ہوگا جو بہت بڑی ہوگی، اس لیے نار کہا گیا۔ اب نار آگ دنیاوی آگ کی طرح ہوگی نہ، جنت اور جہنم کی جتنی بھی چیزیں ہیں نام سیم ہے لیکن حقیقت ہمیں نہیں پتا۔ جو بیان کیا گیا ہے اتنا ہی ہم کہیں گے، لیکن ہاں ہمیں اتنا پتا ہے کہ آگ ایسی ہوگی کہ اس کی چنگاریاں معمولی سی چنگاریاں کانہا ترمی بشرر کالقصر، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوگی، جو اونچے اونچے محلات کی مانند اٹھ رہی ہوں گی، جو معمولی سی کنکریاں ہوں گی، معمولی سی جو ایک ہلکی سی جو چنگاری ہوتی اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ اور دنیا کی چنگاری ادھر آئی اور ادھر بجھ گئی، پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن جہنم والی جو چنگاری ہوگی وہ بڑے بڑے اونچے محلوں کی طرح اوپر اٹھ رہی ہوگی۔ اور جہنم کا یہ تو نام ہو گیا۔ جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دلیل؟ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 8 ابواب، فی الجنت 8 ابواب وفيها باب يسمى الریان لا يدخله الا الصائمون۔ کہا کہ جنت میں 8 دروازے ہوں گے، 7 اور 7 برابر، لیکن ایک دروازہ زیادہ ہوگا جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ اور جہنم کے دلیل وَإِنَّ مَوْعِدُهُمْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لہا 7 ابواب لکل باب منہا جزء مقسوم۔ کہا کہ جہنم کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 7 دروازے۔ گویا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اب گناہوں کے درجات کے حساب سے کسی کا زیادہ گناہ ہوگا تو اس کو فلاں دروازے سے، کسی کا ہلکا ہوگا اس دروازے سے، کسی کا درمیانی ہوگا تو اس دروازے سے، مختلف لوگوں کو مختلف دروازوں سے داخل کیا جائے گا ان کے گناہ کے حساب سے۔ 7 دروازے ہیں جہنم کے۔ جہنم ہے کتنی خطرناک چیز۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ کہا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ 70,000 فرشتے 70,000 لگاموں کو کھینچ کر کے لے کر کے آئیں گے، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اللہ نے فرمایا کہا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ اب میرے بھائیو یہ بتاؤ، کھینچا کس چیز کو جاتا ہے؟ جو بھاری ہو۔ کھینچا اس چیز کو جاتا ہے جس کو انسان اپنی پیٹھ پر اٹھا نہ سکے۔ کھینچا اس کو جاتا ہے جس کو ہاتھ سے نہ اٹھا سکے۔ کھینچا اس چیز کو جاتا ہے جس کی طاقت اٹھانے کی انسان نہ رکھتا ہو۔ گویا کہ جہنم اتنی بھاری اور اتنی خطرناک ہوگی کہ 70,000 لگاموں کے ذریعہ اس کو یجرونہا کھینچ کر کے فرشتے لے کر کے آئیں گے، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اندازہ لگائیے کہ جہنم کے فرشتے جو کھینچنے والے ہوں گے کتنے خطرناک ہوں گے، اور کتنی خطرناک پھر جہنم ہوگی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ جہنم میں
خطرناک قسم کے، سخت قسم کے فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے. اس جہنم کے داروغہ، اس جہنم کی حفاظت کرنے والے، اس جہنم کے نگراں کون ہوں گے؟ وہ فرشتے جو بڑے ہی ٹائٹ اور سخت ہوں گے. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو، سخت قسم کے فرشتوں کو وہاں کیوں رکھا؟ انہی کو کیوں نگراں بنایا ہے؟ اللہ خود نگرانی کر لیتا. کیا ضرورت تھی فرشتوں کی نگرانی پر لگانے کی؟ کیوں ڈیوٹی فرشتوں کی لگا دی وہاں پر؟ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بعض سرفرے یہ بھی کہیں گے کہ ارے کسی نبی کو لگا دیتے، کسی انسان کو لگا دیتے، وہ اس کی نگرانی کر لیتے. یہ بھی شوشہ ذہن میں آ سکتا ہے ان لوگوں کے جن کے ذہن میں جہالت اور خباثت پنپ رہی ہو. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بعض اللہ نے اپنے مقرب بندوں کی کیوں ڈیوٹی نہیں لگائی، فرشتوں ہی کی کیوں لگائی؟ وہ بھی سخت ترین قسم کے فرشتے. وہ اس لیے لگائی ہے کہ فرشتوں کی مخلوق اور انسانی مخلوق دونوں مختلف ہیں. فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں اور انسان ایک الگ مخلوق ہے. اور فرشتوں کے بارے میں یہ پتا ہے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ فرشتے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. ڈیوٹی دی ہے یہاں کھڑے ہونے کی، کھڑے رہیں گے. ڈیوٹی لگائی ہے تو فرشتے وہاں کھڑے رہیں گے اور وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. اب اگر انسان کو لگا دیا جاتا، مثلا کسی نبی کو لگا دیتے، کسی اور پیغمبر کو لگا دیا جاتا، تو پھر انسان کہتا کہ جا کر کے وہاں شور سے لگا لیں گے، اپنا واسطہ لگا لیں گے. ہاں، یہ ایسا اللہ رب العالمین نے اس دروازے کو بند کر دیا کہ دنیا میں انسان یہ کہتا ہے، اور سوچ لے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، ہمیں روزے کی ضرورت نہیں، ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ ہم اپنے فلاں پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اور جب رب قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے میرے بندے کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں کہہ دوں گا کہ میں میرے پیر کو لے کر کے آیا ہوں، آگے کر دوں گا، بڑھا دوں گا. وہاں اللہ رب العالمین نے فرشتے لگا دیے ہیں. لگاؤ، سورس کہاں لگاؤ گے؟ اللہ نے سورس کا دروازہ بند کر دیا کہ اگر انسان ہوتا تو جا کر کے وہاں بھی سورس لگانے کی کوشش کرتے کہ بھیا ہمیں بچوا دو، بھیا ایسا کروا دو. نہ، اللہ نے کہا فرشتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کریں گے وہی جس کا حکم دیا جاتا ہے. اور ان پیروں کا کیا ہوگا؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. کہا کہ پیروں کی حالت کیا ہوگی؟ اول تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ رب کے سامنے وہاں جا کر کے بات کرے گا. کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اپنے متبعین کے بارے میں وہاں جا کر کے مریدین کے بارے میں گفتگو کرے گا. ارے مریدین کو چھوڑ دو، اپنے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ گفتگو کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. یہ رب بڑا عظیم ہے، رب بہت عظیم ہے. الہکم الہ واحد. ارے مسلمانوں، تمہارا الہ اتنا زبردست ہے، خوش ہو جاؤ، ایک الہ ہے، ہزاروں کے سامنے تمہیں سجدہ نہیں کرنا پڑتا ہے. بڑا عظیم الہ ہے. تو کیا ہوگا؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. کہا پیروں کو اللہ رب العالمین تھما تھم کر کے ان کو جہنم میں ڈھکیل دے گا. اب وہ پیچھے جو مرید کھڑے ہیں ان کا نمبر بعد میں آئے گا، بعد میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس وقت یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یار پیروں کو پہلے کیوں ڈالا؟ مریدین کو ڈالنا چاہیے تھا پہلے، پیروں کو کیوں اللہ نے ڈالا؟ یہاں یہ پیغام دیا ہے اللہ نے کہ دیکھو، جب پیروں کا یہ حال ہے، جب پیروں کی یہ حشر ہے، پیروں کی یہ حالت ہے کہ ان کو کوئی بچا نہیں پایا. دنیا میں بڑی لمبی لمبی ہانکا کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو اندھیرے میں رکھ کر کے ان کی جیبوں پر ٹاکے ڈال کر اپنے پیٹوں کو بھرا کرتے تھے. آج دیکھو ان پیروں کی یہ حالت ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا ڈال دیا گیا. اور اب تم سوچ لو تمہاری کیا کیفیت ہوگی، تمہارا کیا حشر ہوگا. اس لیے مرید سوچ لیں گے ارے بھیا جب ہمارے بڑوں کا یہ حال ہے تو ہمارے پھر کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ نے پہلے پیروں کو ڈال کر کے دروازہ ہی بند کر دیا اس چیز کا کہ لگاؤ شور. سب کہاں سے لگاؤ گے؟ تو کوئی شور سے نہیں چلے گا جہنم میں. جہنم کے مختلف نام آئے ہیں، وہ صرف اس لیے تاکہ انسان کے اندر ایمان جو ہے نا، اس ایمان کے اندر تقویت پیدا ہو.
जहन्नम को याद करे, ईमान मजबूत होगा, इबादत अंजाम देगा और जहन्नम के मुख्तलिफ किस्म के अज़ाबात को बयान करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ नाम जिक्र किए जहन्नम के, और तौहीद के बयान के लिए कि रब्बे ज़ुल जलाल वो ज़ात है जो इतनी खतरनाक और इतनी बड़ी और मुख्तलिफ किस्म के अज़ाबों से भरी हुई जहन्नम को पैदा कर सकता है, तो फिर इस कायनात को पैदा क्यों नहीं कर सकता। लिहाजा कायनात में अगर कोई अजीब हस्ती है तो उस रब्बे ज़ुल जलाल की है, वही तौहीद वाला है और यकता बेमिसाल है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया इसे ऐसे। तो ये हकीकत है जहन्नम की, और जहन्नम बड़ी खूबसूरत है, जाहिर में बहुत खूबसूरत है जाहिर में। क्यों? इसलिए कि मन के मुताबिक उसमें सब कुछ करने को मिलता है, जो हम चाहते हैं वो सारी चीजें हमें मिलती हैं, जो हमारा दिल चाहे वही हम करें। जब चाहा नमाज पढ़ ली, जब चाहा नमाज नहीं पढ़ी, जब चाहा किसी को गाली दे दी, जब चाहा पड़ोसी को सताया, जब चाहा एक दूसरे को बलात्कार कर दिया, जब चाहा किसी को काफिर बना दिया, जब चाहा किसी को इस्लाम से खारिज कर दिया, और जब जो चाहा सो करके उठे नहीं उठे, रात भर घूमते रहे और दिन में सोते रहे, नमाज की फिक्र न रही। इसी जहन्नम बड़ी खूबसूरत है, दिल को बड़ी अच्छी लगती है। अना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुफ़्फ़तिन नार बिश्शहवात व हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह। कहा कि जन्नत को ऐसी चीजों से घेर दिया गया है जो सब्र आजमा है, जिन पे सब्र करना पड़ेगा तब जाकर। नापसंदीदा चीजें इंसान के दिल को, आज ठंडी का मौसम है, फजर की नमाज में कितने लोग होंगे? 3 सफ 4 सफ। इतने लोग नहीं होंगे जितने जुमे में मौजूद है। क्यों? ठंडी है, नीचे से नरम गद्दा है, ऊपर से बेहतरीन किस्म का लिहाफ या कंबल है, बड़ी मीठी नींद आ रही है, मुअज्जिन सदा लगाता है और खामोश हो जाता है, लेकिन ये शैतान की पेशाब अपने कान में भर भर के और सोता रहता है, नमाज के लिए नहीं उठता। क्यों? नींद बड़ी प्यारी है, बड़ी बेहतरीन भड़क लग रही है, गर्मी महसूस हो रही है, दिल पे शाख गुजर रहा है कि उठ के जाऊंगा, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, नींद को कुर्बान करना पड़ेगा, ठंडे पानी से वुजू करना पड़ेगा, उस वक्त जाऊंगा, नमाज पढ़कर लौटूंगा, नींद खत्म हो जाएगी। दिल पर शाख गुजरता है, दिल को नापसंद है, लेकिन रब कहता है कि जहां जन्नत ऐसी ही चीजों से घेरी हुई है। जन्नत के लिए सब्र जरूरी है, परेशानियां आएंगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नबी ने कितनी मुश्किलात उठाई, सहाबा ने कितनी लोगों के जुल्म सितम को बर्दाश्त किया। आपने अगर सीरत पढ़ी होगी और तारीख पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, कुर्बानियां दी है, तब जा करके अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। कहा कि वो सहाबा जिनके दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तक़वे की हैसियत से इम्तिहान ले लिया है, अल्लाह जानता है, आजमाया है, अल्लाह ने उनको जांचा और परखा है। जैसे जंगालूद लोहे को भट्टी में रख करके उसकी जंग को दूर किया जाता है, ऐसे ही जन्नत में जाने के लिए एक इंसान को सैकल शुदा तलवार की मानिंद चमकदार बना करके अल्लाह जन्नत में दाखिल करता है, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। और जहन्नम बिश्शहवात, कहा कि शहवात से घेर दी गई है, मतलब दिल जो चाहे, मन जो चाहे उसके मुताबिक। अब हलवे भी खाओ, बिदातों पर भी अमल करो, नबी के दिन रात मुखालिफत करो, सूदखोरी भी करो, शराबें भी पियो, जुएबाजी भी करो, और ना जाने कौन कौन से गुनाहों में लटपटा हो, उसके बाद कहो सोचो कि यार जन्नत आसानी से मिल जाएगी, नमाज की जरूरत नहीं है। ना ना मेरे भाई, तो गोया कि जहन्नम हर उस चीज से घिरी हुई है जो बड़ी खूबसूरत है, दिल को बड़ी अच्छी लगती है, मन को बड़ी अच्छी लगती है। गोया कि नबी की वो हदीस और कुरान की आयत, अल्लाह ने फरमाया लउज़य्यिनन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम,
کہ دنیا میں میں جا کر کے اللہ تو مجھے بھیج تو رہا ہے، لیکن تیرا جو سیدھا راستہ ہے میں اس سیدھے راستے کو لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا، اس کے ارد گرد جتنے بھی ہیں الٹے سیدھے راستے وہ خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا، ان کو بہکانے کے لیے، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ پتہ یہ لگا گمراہی کے راستے، ضلالت کے راستے، تاریکی کے راستے سب کون سے راستے ہیں؟ شیطان کے راستے ہیں، اور سنت کا راستہ، توحید کا راستہ، اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ اور جنت کا راستہ روشن اور صاف و شفاف ہے، جیسے رات اور دن ایک جیسے، یعنی دن کی مانند روشن ہے، جیسے سورج روشن ہے، ایسے ہی وہ راستہ جو جنت میں لے کر کے جائے گا روشن اور صاف و شفاف ہے۔ تو شیطان تو خوبصورت بنا کر کے پیش کرے گا، بچنا ہمیں ہے، بچانا ہمیں اپنے آپ کو ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم میں انسان جب جائے گا لباس کیا ہوگا؟ آگ کا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کہا کہ لباس آگ کا پہنایا جائے گا، کاٹ کاٹ کر کے درزی سل کر کے دے گا۔ ہاں، درزی کاٹ کے، کون آدمی ہے دنیا میں جو آگ کو کاٹ دے؟ گویا کہ وہاں کی آگ اور یہاں کی آگ میں فرق ہے۔ کون آدمی ہے، کون درزی ہے جو یہاں پر آج آگ کا لباس بنا دے سل کر کے؟ نہیں، لیکن اللہ کے یہاں مختلف ہے آگ۔ لہذا فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کہا کہ جو رب کے منکر ہوں گے کیا ہوگا؟ ان کے لیے آگ کے لباس سلے جائیں گے، کاٹ کاٹ کر کے آگ کو۔ کھانا پانی کیسا ہوگا آپ جانتے ہیں، بستر کیسا ہوگا پتا ہے آپ کو، کیسا بستر؟ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، کہا کہ نیچے سے آگ کا گدا ہوگا، یہ والا نرم گدا نہیں، اوپر سے آگ کا لحاف ہوگا، اور اس کے بیچ میں آگ کا لباس پہنا ہوا انسان ہوگا جو گنہگار ہوگا، جو دنیا میں مستیاں کر کے آیا ہوگا، وہ اس بیچ میں لیٹا ہوا ہوگا۔ اس کی کیفیت کا آپ اندازہ لگا لیجئے، آپ سمجھ جائیں گے جہنم کیسی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک گاڑی ہو اور گاڑی میں کسی آدمی کو بیٹھا دیا جائے اور بند کر دیا جائے، چاروں طرف سے تالا مار دیا جائے، اور اوپر سے گاڑی پر پیٹرول یا ڈیزل چھڑک دے اور آگ لگا دیں۔ اندر والے آدمی کی کیا کیفیت ہوگی؟ زندہ رہے گا؟ نہیں، مر جائے گا، اور وہ سوچے گا کہ کاش کہ مجھے اس گاڑی سے باہر نکال دیا جاتا، لیکن وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب آگ کا لباس پہن کر کے، آگ کا لحاف اوڑھ کر کے آگ کے گدے پر لیٹا ہوا ہوگا تو تمنا کرے گا، یا اللہ اس گھٹن کی موت سے بہتر ہے کہ کوئی موت دے دے کہ میرا خاتمہ ہو جائے، میری جان چلی آئے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اللہ نے فرمایا کہ چاروں طرف سے موت کو وہ ڈھونڈے گا، موت آئے گی، لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مرے گا ہی نہیں۔ سوچ سکتے ہیں آپ کتنی خطرناک ہوگی؟ کھانے کے لیے کیا؟ غساق، زقوم، یہ چیزیں دی جائیں گی، اور تیسری چیز ذریع، لیس لہم طعام الا من ذریع، ذریع کس کو کہتے ہیں؟ کانٹے دار کھانا، پھنس جائے گا گلے میں۔ زقوم کس کو کہیں گے؟ بدبودار کھانا، دور سے سواد آتی ہوگی۔ اور غساق کس کو کہتے ہیں؟ جو انسانوں کے زخم اور جسم سے سڑ سڑ کر کے جو پانی نکلتا ہے گندا، وہ ہے غساق۔ اللہ فرمایا ھذا فلیذوقوہ، کہا یہ غساق ہے، چکھو، کھاؤ اسے۔ گویا کہ کھانا اتنا خطرناک ہوگا کہ غساق ہوگا، کانٹے دار ہوگا اور بدبودار ہوگا، اور پانی کہا وسقوا ماء حمیما، کہا کہ گرم پانی کھولتا ہوا پلایا جائے گا، اور فرما اللہ نے فشاربون شرب الہیم، کہا کہ ہیم پیئیں گے، ہیم کی طرح پانی پیئیں گے۔ اور ہیم کیا ہے؟ ایسی بیماری ہے کہ انسان کے اونٹ کے اندر اگر ہو جاتی ہے تو وہ اونٹ پانی پیتا رہتا، اسے سیرابی ملتی ہی نہیں۔ اور ہیم ایسے میدان کو کہا جاتا ہے جہاں پر کچھ بھی اگتا نہ ہو، بے فائدہ۔ اور ہیم ایسی ریت کو کہا جاتا ہے جو سوکھی ریت ہو، ہاتھ میں جب ہم لیں تو وہ ریت رک نہ پائے، ہاتھ میں رکتی ہی نہیں، نیچے گر جاتی ہے۔
گویا کہ پانی ایسا ملے گا جو کھولتا ہوا ہوگا، پیے گا انسان اور اس پانی کے پینے سے اسے سیرابی حاصل نہیں ہوگی. فقطع امعاءہم، اس کی آنتوں کو یہ کاٹ دے گا. اب ایسی صورت میں کہ جہنم خطرناک ہے، جہنم کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. جہنم بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور جہنم ایک گڑھا ہے، اور جہنم میں اس طرح کے آگ کے اور اس طرح کے مختلف قسم کے عذاب موجود ہیں، اور جہنم شہوات سے گھیری ہوئی ہے. گویا کہ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا. اللہ رب العالمین یہاں کیوں کہہ رہا ہے کہ جہنم سے بچا لیا گیا؟ اللہ کہہ دیتا جو جہنم سے بچ گیا. بات صحیح ہوتی، جو جہنم سے بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا کہ کامیاب ہو گئے. یہاں اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا. کیوں؟ یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جہنم میں ایک کشش ہے، جہنم میں ایک جاذبیت ہے، جہنم میں ایک کھینچاؤ ہے جو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. جہنم اپنی طرف، اپنے گڑھے کی طرف انسانوں کو کھینچ رہی ہے. تب نہ کوئی بچائے گا نا، ورنہ پھر یہاں یہ لفظ کا معنی ہی غلط ہو جائے گا. جہنم اپنی طرف کھینچ رہی ہے، خوبصورت ہے، شہوتوں سے گھری ہوئی ہے، من پسند چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں، وہ جہنم اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اب ایک ظاہر سی بات ہے، جب کوئی کھینچ رہا ہو، مثلا یہاں ایک گڑھا ہو اور اللہ نہ کرے کہ میں اس گڑھے میں گر رہا ہوں، تو پھر کیونکہ گڑھا ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا، اس کے اندر میگنیٹک سسٹم وہ کھینچ رہا ہے، تو پیچھے سے کوئی بچانے والا چاہیے نا. اور بچانے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا طاقتور ہو، تھوڑا سا جوان ہو، تھوڑا سا ہٹا کٹا ہو. اب بوڑھا آدمی کوئی کمزور آئے گا اور مجھے بچانے لگا، پتہ لگا میں بھی اسے لے کر کے گر جاؤں گا اس میں کنویں میں، ہاں اس گڑھے میں بھی اس کو لے کر کے ختم ہو جاؤں گا. اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. تو گویا کہ کھینچنے والی طاقت مضبوط ہونا چاہیے، کھینچنے والی طاقت زبردست ہونا چاہیے، اور وہ زبردست طاقت آپ کو ملی ہوئی ہے اگر آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، اگر آپ نے قرآن کو سمجھا ہے. وہ زبردست طاقت ہمارے پاس موجود ہے، ایک توحید باری کی شکل میں اور دوسری سنت رسول کی اتباع کی شکل میں. اللہ نے فرمایا دلیل الا ان القوت للہ، کہا کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت رب ذوالجلال کے پاس ہے، اور میں رب ذوالجلال کی توحید کو مانتا ہوں، رب کے سامنے سر جھکاتا ہوں، دعا رب سے کرتا ہوں، پریشانیاں رب کے سامنے رکھتا ہوں، مصیبتیں رب کے سامنے رکھتا ہوں. رب کی طاقت سب سے بڑی ہے، لہذا جس نے توحید کو لازم پکڑا، گویا کہ وہ توحید ہماری پیٹ پکڑ کر کے ہمیں کھینچ کر کے جہنم کے اس گڑھے سے بچا رہی ہے. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہا کہ سربلندی، عزت اور غلبہ، کامیابی، جیت، فتح و نصرت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے. لہذا رسول کی طاقت، رسول کامیاب کرانے والے ہیں، رسول کی سنت کی اتباع نجات دینے والی ہے، دلانے والی ہے. گویا کہ ہمارے پاس وہ طاقت موجود ہے جس طاقت سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور رب ذوالجلال کی طاقت کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الحمدللہ. لہذا میرے بھائیوں، جہنم سے اگر بچ گئے تو جنت میں داخل ہو گئے اور کامیاب ہو گئے. یہی چاہیے، سب کو یہی چاہیے. لہذا بچو، توحید اختیار کرو، سنو، سمجھو، جانو، عمل کرو، دوسرے کو دعوت دو. بتاؤ، آج کے زمانے میں ذمہ داری پڑی ہوئی ہے ہماری، حالات عجیب سے ہیں. پوری دنیا کے توحید کا پیغام اور توحید کی روشنی اور نور اور سنت اتباع کی روشنی پوری کائنات کے ہر فرد تک، جہاں تک ممکن ہو ہمیں پہنچانا ہے. انشاءاللہ ہر وہ شخص جو توحید کو ماننے والا ہوگا اور سنت رسول کی اتباع کرنے والا ہوگا، جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ وہ راستہ روشن ہے. ان اللہ و ملائکتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى عز وجل وأتم وأحم وأكبر.